کے پی کے حالات بہت خراب تھے، دہشت گردی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ تھی، تو جس طرح سے میرے ابو کا شوق تھا اسی طرح سے ہم بہنیں بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ابو کی خواہش پہ پورا ہوتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، ایلیٹ کمانڈو ہیں، 1 کرک میں ہوتی ہیں اور 2 ہم ہنگو میں ہوتے ہیں۔ ان 3 بہنوں نے ایلیٹ کمانڈوز کی ٹریننگ پولیس ٹریننگ سینٹر نوشہرہ میں حاصل کی ہے، جہاں سے اب تک 600 ایلیٹ کمانڈوز اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اسلام نور یہاں چیف انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح خیبر پختونخوا سے خواتین اہلکار اس ٹریننگ میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوئیں اور اب مردوں کے برابر ٹریننگ حاصل کی۔ یہ بات تو عام جو مشہور ہے کہ خواتین جو ہے نا کمزور ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو ہمارے یہ لیڈیز، چونکہ یہ تو ایک والنٹیئر کورس ہے، والنٹیئر آنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ہر لحاظ سے میل کے برابر کام کر سکتی ہے، بلکہ کیا ہے انہوں نے۔ رخسانہ کے لیے یہ ٹریننگ آسان نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ ہم نے ایلیٹ سینٹر میں پہلے فزیکل ہوتا ہے، پھر ہیوی مشین گن RPG-7 سے لے کر 9mm پسٹل تک، پھر فائر کرنا، پھر 190 فٹ بلڈنگ سے ریپیلنگ کر کے آنا، نیچے آنا۔ مشکلات ظاہری بات ہے عورت کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں جب وہ کوئی دوڑ، مطلب مرد سے نیچے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم نے بذات خود ہمارے آفیسر کو کہا ہے کہ جو میل کرتے ہو ہم بھی کر سکتے ہو، ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم کریں گے۔ فری اور رخسانہ 2011 سے ہنگو میں بطور ایلیٹ کمانڈوز تعینات ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ضلع ہنگو دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتا رہتا ہے، ایسے میں ایلیٹ کمانڈو پولیس شہر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہنگو پولیس کے SHO شادوران کہتے ہیں کہ خواتین کمانڈوز نے نہ صرف ہنگو میں امن و امان قائم کرنے کے مشکل مشن میں اپنے مرد ساتھیوں کا ساتھ دیا، بلکہ ان کو خواتین کمانڈوز کی بدولت کئی کامیابیاں بھی ملی۔ ہنگو کے اندر ایلیٹ کمانڈو لیڈی جو ہے ان کا بہت ہی رول ہے، کیونکہ اتنی دہشت گردی کے باوجود بھی ان لوگوں نے نوکریاں نہیں چھوڑی، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کیے ہیں، چھاپے لگائے ہیں، اتنی پولیس والوں پہ دھماکے ہوئے ہیں، اتنے پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ طالبان ہے یا وہاں پہ ہمیں خوف آتی ہے، نہیں، یہ بات ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں کی۔ پری کہتی ہیں کہ پاکستان میں عموماً خواتین کی ایسے پیشوں میں جانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جنہیں مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے پولیس آنے کا سوچا تو ہمارے مطلب جو قریبی رشتہ دار تھے ان سب نے ہم سے تعلق جو ہے ختم کر لیا، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرا ابو کہتا تھا کہ مجھے ان کا کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ لوگ صرف اور صرف میرا مقصد پورا کرو۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے کم نہیں۔ رخسانہ اور پری ایلیٹ کمانڈوز ہی نہیں بلکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا حصہ بھی ہیں۔ جب بھی کسی مقام پر مشتبہ یا دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی اطلاع ملے تو یہ دونوں بہنیں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے ناکارہ بنانے نکل پڑتی ہیں۔ جب بم ڈسپوزیبل اسکواڈ میں ہمیں کال آتی ہے کہ کوئی ID بڑی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے ان کو ناکارہ بنانا ہے، تو 75 kg وزنی سوٹ ہم نے پہننا ہوتا ہے، وہ ہم پہنتے ہیں، اور جب ہم IDs کے پاس جاتے ہیں ظاہری بات ہے انسان نے ڈر تو لگتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں ہارتے، اس کو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ناکارہ کریں یا ہماری جان چلی جائے لیکن عوام کی جان محفوظ رہے۔ پری کہتی ہیں کہ انہوں نے پولیس کا محکمہ یہ سوچ کر نہیں چنا تھا کہ وہ اپنے ملک کی دوسری خواتین کے لیے مثال بن سکتی ہیں، مگر انہیں خوشی ہے کہ ایسا ہے۔ KP کی لڑکیاں بلکہ پورے پاکستان کی لڑکیاں ہمیں فالو کر رہی ہیں اور ہمیں رول ماڈل بنا کے آگے آ رہی ہیں۔